پی ٹی آئی کے وہ اراکین قومی اسمبلی جن کے بارے میں سرکار کا دعویٰ تھا کہ انہیں سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں خبر کل چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ دی، اس کی تصدیق کی، وہ بھانڈا پھوڑا، وہی معاملہ زیر بحث ہے۔ وہ تمام اراکین قومی اسمبلی منظر عام پر آ گئے ہیں سندھ ہاؤس سے ہی۔ کتنے آدمی تھے، کس کے کہنے پر وہاں تھے، کیا چاہتے ہیں، ان تمام سوالوں کی کھوج لگائیں گے آج کے پروگرام میں۔ کوشش ہوگی ان تمام لوگوں سے ہماری بات بھی ہو سکے، حضرت مولانا فضل الرحمان سے بھی بات ہو سکے، اور پھر وہ تمام صحافی جو اندر موجود تھے ان کی رائے بھی ہم لے سکیں، اور پھر عمران خان صاحب اب اس صورتحال سے کیسے نمٹیں گے، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ قانونی ٹیم سے وہ مسلسل مشاورت تو کر رہے ہیں، لیکن آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سندھ ہاؤس میں موجود تھے ان کے بارے میں پارٹی ڈسپلن کی کارروائی ہوگی یا پھر کوئی اور بھی آئینی اور قانونی آپشنز موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس۔ تو شامی صاحب گل تو ود گئی ہے، واہ ود گئی سر۔ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل دھمکایا جا رہا تھا ان ارکان کو، اور ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ارکان کو اسمبلی میں نہ آنے دیا جائے جی، اور ڈائریکشن دے دی جائے کہ آپ اسمبلی میں نہ آئیں۔ اس میں پھر ان کو یہ تشویش پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے گھروں سے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایک سیف کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے، تاکہ کہا جائے بھی یہ تو معمول کی بات ہے، وہ ارکان نہیں آئے صحیح ہے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے۔ تو جب ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کہیں لے جائے جا سکتے ہیں، تو پھر سندھ ہاؤس جو ہے وہ ان کی پناہ گاہ ہو گیا، محفوظ پناہ گاہ۔ اب سندھ ہاؤس دیکھیں اس چھانگا مانگا وقت بھی کہا گیا ہے، نہیں، یہ اس وقت نوٹوں کی بوریوں کہا گیا حساس اداروں نے رپورٹ وزیر جو اعظم کو مرضی دے دی تھی، ایکشن کرنے والی تھی سرکار، اس لیے مجبور ہو کر اپوزیشن ان بندوں کو باہر یہ لے تو کے خیر مختلف تعویلیں دی یہ جا تو رہی جو الزامات ہیں اور جو میں باتیں ہیں، فہرست پڑھ دوں ذرا آپ کو، سینٹ کے 10 ارکان میں ہیں فہرست پڑھ دیتا ہوں سر آپ کو، جو منظر عام پر آئے ہیں 12 سر، اس وقت تک جو ٹی وی پر نظر آ چکے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 24 ہیں، حضرت مولانا نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجموعی تعداد 30 ہے، تو یہ راجہ ریاض ہیں یعنی مختلف دوسرے مقامات پر بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جی، یہ آج وہاں موجود ایک رکن قومی اسمبلی نے یہ بات کی کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو یہاں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ ایسے بھی ہوں جو کئی اور مقامات پر اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اصل میں جو سندھ ہاؤس ہے نا وہ اصولی طور پر یعنی صوبہ سندھ کی ٹیریٹری ہے۔ اچھا، جو پنجاب ہاؤس ہے وہ پنجاب کی، صحیح، جو آزاد کشمیر ہاؤس ہے وہ آزاد کشمیر کی۔ صحیح ہے، جیسے سفارت خانے ہوتے ہیں نا ملکوں کے، وہاں پہ ان کی اپنی سیکیورٹی، ان کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ صحیح، اسی طریقے سے ایک تقدیس ہے ان ہاؤسز کی جو صوبوں کی انتظامیہ ان کا انتظام چلاتی ہے۔ ٹھیک، تو اب اس وقت زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کی حکومت سندھ میں ہے، اور سندھ ہاؤس جو ہے وہ سندھ کے کنٹرول میں ہے، سندھ کے کمانڈوز وہاں ہیں، اور سندھ کی حکومت جو ہے ان کے دفاع کی ذمہ داری اس کی ہے۔ چلیں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ کل ہمارے پروگرام نقطہ نظر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے اس بڑے انکشاف کے بعد شروع ہوا جو انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا اور پھر یہ 10 سے 12 لوگ کیا ہیں، کون ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیے اسپیکر صاحب کل کیا فرما رہے تھے نقطہ نظر میں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اتحادیوں کی تعداد 17 بنتی ہے تو اتنی ہی تعداد میں پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، اس سے تھوڑی کم، ٹھیک، تو اچھا صاحب 10-12 ہوں، وہ ماشاءاللہ زیادہ وہ بڑے پورے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اچھا، سیف کسٹڈی گورنمنٹ کی نہیں یا اپوزیشن کی؟ کسٹڈی اب اور ہے، اچھا اب اور ہے، یعنی جی وہ آپ نے کوئی نہیں 12 بندے یا 10 بندے ایسے ہیں جو ہمیں بھی ملے تھے، اب ہم ان کو بھی ذرا دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اب مل نہیں رہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ وہ سیف کسٹڈی اپوزیشن کی ہے یا حکومت کی ہے؟ اپوزیشن کی ہے، اپوزیشن کی ہے۔ چوہے صاحب بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے، سرکار بھی انہیں ڈھونڈ رہی تھی، انہوں نے کہا آپ اپنی تلاش بند کریں، ہم خود سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال جمہوریت، سیاست اور آئین کے اوپر اور ملکی اقدار کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ 12 لوگ سر، راجہ ریاض صاحب فیصل آباد NA10 سے سر، نواب شیر وسیر فیصل آباد NA102 سے، وسیر رانا قاسم نون صاحب ملتان سے NA159 سے،
غفار وٹو صاحب بہاول نگر NA 166 سے، نور عالم خان صاحب پشاور 1 سے NA 27، ریاض مزاری صاحب NA 195 راجن پور سے، باسط بخاری صاحب NA 185 سے، خواجہ شراز NA 189، احمد حسین دہڑ NA 156 ملتان ڈہر جی ہاں، وجیہہ اکرم صاحب ہیں، یہ ویمن سیٹ پنجاب سے، اور نزہت پٹھان صاحبہ یہ ویمن سیٹ سندھ سے، اور مائنورٹی سے رمیش کمار صاحب ہیں۔ وجیہہ اکرم صاحبہ جن کا میں نے بھی ذکر کیا، پنجاب سے خواتین کی نشستوں پر PTI کی رکن قومی اسمبلی بنی، وہ اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ، یہ فرمائیے کہ آپ سندھ ہاؤس میں کیوں مقیم ہوئی؟ کیا آپ کو زبردستی یہاں رکھا گیا ہے؟ زبردستی کوئی رکھ سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جتنے MLAs بیٹھے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، میں اگر یہاں پر ہوں تو میں بھی ایک پارٹی کو، ایک علاقے کو، ایک اس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکے؟ لیکن پھر آپ کیوں ٹھہری یہاں پر؟ کس وجہ سے ٹھہری؟ آپ پھر کیا وجہ بنی کہ آپ سندھ ہاؤس میں مقیم ہوئی؟ جی، پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو تماشا ہوا، اور اس کے بعد سے جس طرح سے یرغمال بنایا گیا ممبرز کو، اور جس طرح سے وہاں پہ جس لینگویج کا استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سے جلسوں کے اندر بھی جو لیڈرز جو لینگویج استعمال کر رہی ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی تھی کہ ہر کوئی اپنے لیے کوئی بہتر جگہ نہ ڈھونڈتا۔ تو آپ کو خدشہ تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ نہیں جی، گرفتار کون کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ماحول ایک خراب ہونا اور اس کے اندر اس طرح کی ایک بدمزگی پیدا ہونا، اس ایک اگلی سچویشن کو ایک اوائڈ کرنے کے لیے مجھے عدم تحفظ کا احساس تھا آپ کو؟ جی آف کورس، ظاہر ہے، کیونکہ وہ جو ایک اسٹیٹ جس طرح سے ایک روگ ایلیمنٹ کی طرح پلے کر رہی ہے، اور وہ کام جو بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھی طرح سے ہو سکتا تھا، اس کے لیے انتخاب کیا گیا جلسوں کے اندر تڑیاں لگا کے اور ایک اس طرح کے الفاظ استعمال کر کہ جو میں اس وقت کہنا بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پر مجھے کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ وہاں پہ گھوڑے گدے خچر بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے سودے ہو رہی ہیں، بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایسے بات کریں؟ یہ تو محترمہ ہے یہ تو ہے مجموعی تاثر۔ کچھ لوگ ایسے بھی جنہوں نے کہا انہیں ذاتی طور پر ڈرایا دھمکایا گیا، یہ ذاتی طور پر انہیں اپروچ کر کے وارن کیا گیا۔ کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسی سچویشن ایک آ جائے کہ ذاتی طور پہ دھمکانے والی بات ایک شروع ہو جائے، اس سے پہلے ہی ایک یہ ایسا فیصلہ تھا جو ہم سب نے کیا۔ یہ بھی کہا گیا، الزام عائد کیا گیا کہ آپ کو اگلے الیکشن کی کمٹمنٹس دی گئی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، نوٹوں کی کوئی کمٹمنٹ کسی سے نہیں لی، میں ابھی PTI کا حصہ ہوں، کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کسی نے ووٹ عدم اعتماد کے لیے ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے، جانا ہے نہیں جانا، کوئی ایسی ابھی تک ایسی سچویشن ہے ہی نہیں۔ تو آپ محض شک کی بنیاد پر گرفتار بلا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ آپ نے بڑی مشکل سا کوئی لفظ بولا ہے۔ میں نے کہا شک کی بنیاد پر، یعنی آپ کو یہ اقدام کرنا پڑا؟ نہیں دیکھیں، شریف لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح کا ماحول اور اس کے اندر ان چیزوں کا مقابلہ وہ تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ آپ ووٹ کس ڈالیں گی اور ووٹ کا کیا استعمال ہوگا؟ فیصلہ نہیں کیا، بالکل کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ میرا آئینی حق ہے، کانسٹیٹیوشن مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ 63A کی انٹرپریٹیشن جو کہ بتائی جا رہی ہے وہ اور جو اصل میں ہے وہ بہت فرق ہے، اور ساتھ یہ کہ اگر جو بھی ممبرز یہاں پہ موجود ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں۔ کیا وجیہہ صاحبہ کیا مختصر فرمائیں، کیا آپ نے اپنے ان تمام تحفظات کے حوالے سے اپنی پارٹی قیادت کو آگاہ کیا تھا یہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہونے سے پہلے؟ جب بھی ہاں جو بھی ایشوز تھے، میں ایسی ایک پارٹی میں نے جوائن کی جس وقت وہاں پہ کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، 2013 کا الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل سپیس میں چاہتی تھی کہ مجھے ملے، میں وہاں پہ کام کر سکوں اپنے لوگوں کے لیے اور کچھ وہاں پہ کوئی ڈیلیور کر سکوں، لیکن یہ کہ اگر وہ سپیس نہیں دی جائے گی، اگر وہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی طرف کوئی توجہ، نہ کوئی یہ کہ آپ کہ جو لوگ بہت بہت شکریہ محترمہ وجیہہ اکرم صاحبہ، خاتون نشست پر منتخب ہوئی ہیں پنجاب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پر وہ مقیم ہیں،